اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك یا ذکر اللہ السلام علیک یا حبل اللہ السلام علیک یا صبغۃ اللہ السلام علیک یا سیف اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہماری گفتگو پچھلے جمعہ والدین کی خدمت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی خدمت کرنے پر اجر و ثواب سے متعلق چل رہی تھی۔ ابھی وہ گفتگو انکمپلیٹ تھی، آج ہماری گفتگو تمام ہوگی۔ تو پھر میں نے دوبارہ وہی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے۔ کیا فیصلہ فرما لیا ہے؟ کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ کیوں اللہ ہی کی عبادت ہوگی؟ اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ ہی نے کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کی ساری مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو جب وہ تخلیق فرمایا ہے تو تخلیق فرمانے کے اعتبار سے خالق بھی ہے، پھر وہی تمہارا مالک بھی ہے، پھر وہی تمہارا معبود بھی ہے۔ معبود اس لیے ہے کیونکہ اس نے تم کو تخلیق کیا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہاری حاجت روائی فرمائی ہے، ہر شے تم کو عطا فرمائی ہے، لہذا تمہارے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ تم کیا کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ حکم صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، سارے کائنات کے جنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ 2 ہی مخلوق ایسی ہے کہ اس میں شریر بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، غنڈے بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس لیے انسانوں اور جنات سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ حکم اللہ کے ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اپنی امت کو پہنچاتے رہے۔ حضرت آدم صفی اللہ اپنی اولاد کو پہنچاتے رہے، نوح نجی اللہ اپنی امت کو پہنچاتے رہے، داؤد خلیفۃ اللہ اپنی امت کو پہنچاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس میں اللہ کی عبادت میں کسی کو کوئی حصے دار یا پارٹنر نہیں بنا سکتا۔ دوسرا حکم دیا اللہ پاک نے، جس طرح اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، یہ بات لکھ دی، فرض کر دی ہر بندے پر کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، کسی اور کی نہیں، ایسے ہی اللہ نے دوسرا تمہارے اوپر فرض یہ کر دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا تو وہ حکم کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ حدیث پاک میں
ایک صحابی رسول آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعمال میں سب سے پہلے کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کر، یہ سب سے پہلے کر۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ انہوں نے پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا پھر والدہ کی خدمت کر۔ پھر عرض کیا اس کے بعد؟ پھر والدہ کی خدمت کر۔ پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا والد محترم کا ادب احترام کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر۔ تب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت پہلا فرض ہے ہمارے اوپر، پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانے کا نام عبادت ہے، اللہ کے حضور سجدے کرنے کا نام عبادت ہے، نہیں، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کا نام عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، اسی طرح والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرنا بھی عبادت ہے، ان کے لیے وقت نکال کر بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا یہ بھی عبادت ہے، ان کے لیے خرچے کے واسطے پیسے دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد کے لیے پیسے دیے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، مدرسے کے لیے دیے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، زکوٰۃ دیے غریبوں فقیروں کو تو یہ اللہ کی راہ میں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ والدین کی خدمت پر جو تم خرچ کرتے ہو، ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو ان کے دواؤں پر جو خرچ کرتے ہو، ان کے لیے لباس خرید کر لا کر لباس پہنانے میں جو خرچ کرتے ہو، ان کو کھلانے پلانے میں جو خرچ کرتے ہو، یہ سارا خرچہ اللہ ہی کی راہ میں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سوچے ہی نہیں کیا کہ میرے اتنے پیسے ختم ہو جا رہے ہیں، یہ سوچے ہی نہیں کہ میرے جو ہے نا اتنے روپیے کم ہو جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے تو اللہ کی راہ میں یعنی مسجد کے لیے 1 روپیہ دے گا 10 روپے واپس کر دیے جائیں گے، والدین کی خدمت پر بھی جو خرچہ کرے گا اللہ تجھے اس کا 10 گنا واپس فرما دے گا۔ یہ تو دنیا میں ہی واپس ہو جانے کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین موجود بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں حج کر سکوں، یعنی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں حج کروں عمرہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کر، تجھے حج اور عمرہ کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ پھر ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو والدین کی خدمت کرنے میں حج اور عمرے اور جہاد کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر والدین کا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے اور ان کی خدمت میں وہی لگا ہوا ہے یا وہی لگے ہوئی ہے اور ان کے لیے آسرا بس وہ اکیلا ہی ہے یا وہ اکیلی ہی ہے، تو ویسی صورت میں وہ ان کو چھوڑ کر کہیں سفر پر بھی نہ جائے، حج کے لیے بھی نہ جائے، کہ اگر یہ غائب ہوگا تو ان کو جب اس کی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو اس صورت میں وہ کس سے خدمت کروائیں گے اپنی؟ لہذا حکم یہ ہے کہ وہ حج کو معطل کر دے ویسے موقع پر۔ ہاں اگر 2-4 اولاد ہے، ایک جانے پر دوسرا جو ہے خدمت کر سکتا ہے تو اس صورت میں چلا جائے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نماز میں مشغول ہے، نفل نماز، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نفل نماز، نفل نماز پڑھا ہے، جیسے تہجد پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، یا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، یا اور کوئی نفل نماز شکرانے کی پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز میں مشغول ہے، نفل نماز میں، والدین کو پتہ نہیں ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے اپنی خدمت کے لیے یا کسی کام کے لیے اس کو بلایا تو رکعت توڑ کر چلے جانے کا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ والدین کی ضرورت پوری کر دے کے اس کے بعد آ کے پھر دوبارہ وہ نماز کو پڑھ لے، لیکن توڑ کر جانے کا حکم ہے۔ یہ نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، لیکن فرض نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنے کے بعد ہی جا کے ملاقات کرنا ان سے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہیں
ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں ہیں یا بیمار ہیں اور آپ کی خدمت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا کوئی بندہ نعم البدل آپ کی خدمت، آپ کے یعنی غیر موجودگی میں خدمت کرنے والا وہاں نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے، یعنی مسجد کو نہیں جا کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہاں تک حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے، والدین کی خدمت کرے، جتنا ہو سکے خدمت میں لگا رہے، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا گیا کہ والدین کیا ہے، بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو اللہ پاک نے حکم دیا کیا کرو، وہ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اف تک مت کہو اور جھڑک کر بات کرو مت، یعنی جھڑک کر بات بھی مت کرو اور اف تک مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ تو بیان کیے مگر اس میں ساری وہ باتیں آتی ہیں کہ والدہ یا والد صاحب آپ کو کوئی بات تکرار سے بولے، کیا چوپ چوپ کے یہی بات بولتے ہیں، پلٹ کے اس طریقے سے بول رہے ہیں، تو بچے یا جو ہے نا اولاد یا بیٹی یا بیٹا والدین کو اس طرح پلٹ کر کہے کیا بار بار بولتے رہتے، تو یہ بولنا بھی افین کے حکم میں داخل ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ علماء نے یہاں تک بیان کیا، مفسرین نے یہاں تک بیان کیا کہ والدین اگر آپ کو کوئی کام بولے، کوئی خدمت کی بات بولے اور آپ کیا کرے، اس پر منہ ٹیڑھا کر لے رہے، کیا ہے، غصے کی حالت ہے، اب بول رہے کچھ بھی نہیں منہ سے الفاظ، لیکن کیا کرے، ناک پھوڑیاں پھلا لے رہے، ناک پھلا لے رہے، یا منہ کیا کر رہے، بن کر کے فائٹ بنا لے رہے غصے میں، سمجھ رہے آپ، جیسا کہ کوئی چیز کو مار دے، دیوار کو مار دے، کوئی اگر سامنے آئے تو اس کو مار دے، اس طریقے کا بھی اظہار مت کرو۔ والدین سے جب گفتگو کرو تو نہ تمہارا غصہ ظاہر ہونا چاہیے تمہارے چہروں پر، نہ اف ایسے الفاظ پیدا نہیں ہونے چاہیے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، پلٹ کے جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ حکم یہ دے رہا ہے اللہ پاک کہ تم ان کے ساتھ اتنی انتہا درجے کی نرمی کو اختیار کرو کہ مسکرا کر بات کرو، پیار سے بات کرو، ان کے لیے اپنے آپ کو ادب میں جھکا دو، فرمایا اللہ پاک نے، ان کے لیے ادب میں کیا کرو، اپنے آپ کو جھکا دو، تواضع کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ ان کی خدمت کرو، فرمایا اللہ پاک نے، ان کے ہاتھ پیر دباؤ، ان کے جو ہے نا ہاتھ کو چومو، ان کے قدموں کو چومو، ان کے پیشانی کو چومو، یہ سب آداب ہیں۔ وہ جب چلیں تو ان سے آگے قدم مت بڑھاؤ، وہ جب بیٹھنے لگے تو ان سے پہلے تم مت بیٹھو، ان کو پہلے بٹھاؤ اس کے بعد تم بیٹھو، وہ اگر نیچے بیٹھے ہوئے ہوں تو تم اوپر مت بیٹھو، ان کے ساتھ تم بھی نیچے بیٹھ جاؤ۔ اور کیا وہ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کی آج اس معاشرے کے اندر بہت سارے ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے وقت ہی نہیں نکالتی، ہم سے بات تک کرنے کو ان کو فرصت نہیں ہے، یہ ہر ماں باپ کی شکایت ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ کاروبار ہے بول کے ہی دور ہو جا رہے والدین سے، کیا، یا پھر دوست احباب سے ملنے ملاقات کرنے میں، ان سے گفتگو کرنے میں راتوں میں 2 بجے تک وقت ہے ہمارے لیے، کیا ہمارے پاس فونوں میں لگے رہنے کے لیے گھنٹوں وقت ہے، تو کیا والدین کے لیے آپ وقت نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں، آپ نکالنا نہیں چاہتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اور علماء نے اس کی تشریح اور توضیحات فرمائی کہ والدین کے لیے وقت نکال کر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے بچپن کے، اپنے جوانی کے یا پھر اپنے کھیل کود کے زمانوں کے احوال جو ہے نا بولنے لگتے ہیں، تو اب آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا، وہ گفتگو، ارے یہ کیا پرانی گفتگو سنا رہے نو، اس قسم کا بھی اپنے دل میں خیال مت لاؤ، وہ جو بھی سنا رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے سنو ان کی بات، ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارا بچہ ہم سے بیزار ہو رہا ہے، یہ لگے کہ یہ ہمارا کتنا خیال کرتا ہے۔ جب تمہارا بچپنا تھا، تم بچپنے کی عمر میں تھے، تم کہتے تھے کہ طرح طرح کی کہانیاں سناؤ، تو وہ تمہاری طبیعت کے مطابق، تمہارے مزاج کے مطابق تم کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، تمہارے لیے وہ کاروبار ہوتے ہوئے بھی وقت نکالا کرتے تھے،
تم کو جو ہے طرح طرح کے کھلونوں سے بہلایا کرتے تھے، تو آج وقت یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کی عمر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور تم جوانی کی عمر میں ہو، تو تم ان کی کیا کرو، خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس طریقے سے کہ ان کا دل بہلاؤ، ان کی گفتگو کو سنو، ان کے ساتھ نرمی کو اختیار کرو، ان کے سامنے تواضع کے ساتھ جھک جاؤ۔ یہ حکم دیا اللہ پاک نے۔ یہ حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ کہانیاں ہی سنا رہے ہیں بڑھاپے میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر سننا، مسکرانا، یہ بھی اجر و ثواب والی بات ہے، اس میں بھی آپ کو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ ان کے جھڑکنے پر بھی مسکرا کر گفتگو کرو، فرمایا دل میں تمہارے خبردار یہ خیال نہ آئے کہ یہ کیا والدین چوپ کے یہ خدمت کرو وہ خدمت کرو، معیش مل گیا ہے ان کو خدمت کرنے کو، اس قسم کے خیالات اپنے دل میں آنے مت دو۔ اگر آ جائے تو فوراً توبہ کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ نہیں، الگ الگ مقامات پر اللہ پاک نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے۔ تو والدین کے ساتھ کیا کریں؟ وہ کیسی بھی گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھہر کر، بیٹھ کر ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ پھر دوسرا کیا ہے، ان سے جھڑک کر بات نہ کریں۔ اور حکم کیا دیا اللہ پاک نے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیا کرو؟ ان کے لیے ادب کے ساتھ، ان کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکے رہو، ان کی خدمت میں، دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو تب بھی خدمت میں لگے رہو، اور وہ دونوں کے دونوں تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک ہو تو ایک جنت کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، اگر دونوں کے دونوں باحیات ہو تو دو کے دو دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور جب تم ان کی ناشکری میں، ان کی خدمت گزاری کے بجائے خدمت نہ کرنے میں آگے بڑھنے لگ جاؤ، ان پر ظلم کرو، ان کا نام لے کر ان کو پکارنے والے بن جاؤ، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے جس صبح تم نافرمانی میں ہوں گے اسی صبح تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے۔ دونوں بھی ناراض ہیں تو دو جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے، اور ایک ناراض ہے تو ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا اللہ پاک نے، کیا کرو تم؟ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو تم کیا کرو؟ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا کر تواضع کے ساتھ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ یا رب العالمین، تو میرے والد والدہ دونوں پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دونوں جس طرح مجھ پر پیار اور شفقت سے میرے بچپنے میں جو ہے پرورش کرتے تھے، مجھ پر اپنا پیار اور رحمت کو برساتے رہے، مولا میں تو رحیم نہیں ہوں، میں تو کریم نہیں ہوں، تیری ذات سب سے بڑھ کر رحم فرمانی والی ہے۔ تو اپنے یہ دو بندے اور میرے ماں باپ پر رحم فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو شفا عطا فرما دے، ان کے ہر دکھ درد کو راحت سے بدل دے، ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اور ایک دعا سکھائی اللہ پاک نے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا مانگنے کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ کہو اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، سارے مومنین کی مغفرت فرما دے، یا رب العالمین جب قیامت کا دن قائم ہوگا ہمارے حساب کتاب میں آسانی فرما دے۔ یہ دعا کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ والدین کی مغفرت کے لیے ادھر دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسری جانب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں تو والدین کی خدمت نہیں کر پائے، بعد میں پتہ چلا والدین کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، خدمت کرے تو ملتا کیا ہے، نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلا جبکہ والدین گزر گئے، انتقال کر گئے۔ تو اب کیا ہے، اس کے لیے خدمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ والدین کے انتقال کے بعد فرمایا گیا کہ ہر جمعہ کو جو والدین کے قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کا شمار والدین کے خدمت گزاروں میں کر دیتا ہے۔ تو قبر کی زیارت کر کے وہاں ان کے قبر پر جا کر ان کو سلام کرے اور وہاں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، ان کے طرف سے کیا کرے، حج بدل کرے اگر استطاعت ہو تو۔
اگر حج بدل کی استطاعت نہ ہو تو دوسرے نیک اعمال کر کے، صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اور یہ ایصال ثواب کرنا 1 دن 2 دن کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ کی زندگی جب تک ہے تب تک ان کے لیے یہ ایصال ثواب کا ذریعہ، دعائے مغفرت کا ذریعہ جاری رہے. تو اللہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس کن لوگوں میں فرماتا ہے؟ والدین کی خدمت گزار اولاد میں فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا والدین کے انتقال کر جانے کے بعد ابھی دروازہ ان کی خدمت کا بند نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، ان کے جو خونی رشتہ دار ہیں، چاچا ہے، پھپھو ہے والد کی طرف سے، اور اس طرف سے کیا ہے، والدہ کی طرف سے ماموں ہے، خالہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم والد، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. اور دوسری طرف فرمایا العم والد الخالۃ والدہ، کہ خالہ کا مرتبہ والدہ کے برابر ہے. تو والدہ کے نسبت رکھنے والے جو خونی رشتے والے بہنیں ہیں، وہ خالاؤں کا کیا کرو، ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے حسن سلوک کرو. یہ بھی والدہ کی خدمت میں شمار کر لیا جاتا ہے. اور دوسری طرف والد بزرگوار سے نسبت رکھنے والے جو بھائی ہیں، ان کے جو یعنی آپ کے جو چاچا ہیں، اور والدہ کی جو بہن ہیں والد محترم کی، جو آپ کی پھوپھو کہلاتی ہیں، تو پھوپھی کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاچاؤں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی تعظیم اور ادب کریں. یہ والد کی خدمت میں شمار کر لیا جاتا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، آپ کے لیے حکم یہ فرمایا گیا ہے سارے ایمان والوں کے لیے کہ وہ کیا کریں، والد کے جو دوست ہیں، والد کے جو دوست ہیں جن سے وہ روزانہ ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ان سے محبت پیار کیا کرتے تھے، وہ والد صاحب کے دوستوں سے اچھا تعلق رکھیں، ان کے ساتھ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر آگے رہیں، اور ان سے اچھی گفتگو کریں، ان کا تعظیم اور ادب کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں. یہ بھی والد کی خدمت میں شمار کر لیا جاتا ہے. اور کیا فرمایا، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، جو بھی آپ کو معلوم ہے، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ان کی تعظیم اور ادب کریں. یہ والدہ کی خدمت میں شمار کر لیا جاتا ہے. تو والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ دیکھیے، بیوی اگر طلاق ہو جائے، بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ دوسری شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اولاد اگر آپ کو آج نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنے پہ ہو جا سکتی. تو اولاد بھی ایسی نعمت ہے جو آپ کو مل جا سکتی، بیوی بھی ایسی نعمت ہے جو مل جا سکتی، دولت بھی ایسی نعمت ہے جو دوبارہ مل جا سکتی. آج نہیں ہے، کل محنت کر کے کما لے سکتے. مگر والدین ایسی نعمت ہے خدا کی جو بندے کو زندگی میں صرف ایک ہی بار عطا کیے جاتے ہیں. اگر وہ گزر جائیں تو پھر اس کے بعد وہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر لے، ان کا نعم البدل ماں باپ لا نہیں سکتا، ان کے نعم البدل انتظام کر نہیں سکتا. تو فرمایا یہ گیا، یہ خدا کی عظیم ترین نعمت ہے جو تجھے سونپی گئی ہے، اس کی قدر کر. اس کی اہمیت اگر پوچھنا تو اس سے پوچھ جو یتیم ہے، جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اس سے پوچھ والدین ہوتے کیا ہیں، والدین کی قدر کیا ہوتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، دل و جان سے ان کی خدمت میں لگے رہیں، ان کو جھڑک کر بات نہ کریں، ان کی تعظیم اور ادب کریں، اور ان کے قدم چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی پیشانی کو چومیں. یہ حکم دیا گیا ہے. اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، والدین کی خدمت کو فرض کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے، ان کے ساتھ ادب کرنا اور حسن سلوک کرنا، یہ بھی فرض کر دیا ہے. اگر والد محترم اور والدہ ماجدہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، ہوتا ہے نا، ایک کمانے کی بھی ایک ایج ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، وہاں تک آدمی کماتا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے، اب وہ اپنے بچوں کے کمائی پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ویسی صورت میں اولاد کیا ہے معلوم، اب میرے بیوی بچوں کو بھی پالوں اور ماں باپ کو بھی پالوں. آج ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے، کیا ایسا ذہن بن گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی ذہن لے کر ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیے، میرے والد محترم زندہ ہیں یا رسول اللہ، بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ کما نہیں سکتے،
ان کو خرچے کی ضرورت ہے، میں بیوی بچوں والا ہوں، مالدار ہوں، تو میں کیا کروں بول کے سوال کر رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث پاک میں کہ یہ مت بول کہ تیرا مال ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ یہ مت بول کہ تیرا مال ہے، یہ بول کہ تیرا مال اور تو سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال یہ سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ فرمایا اتنا حق ہے تیرے باپ کا، تیرے دینے کا تیرا باپ محتاج نہیں، بلکہ وہ اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ تیرے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کا جی جتنا چاہے پیسے لے لے، تجھے پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اتنا حق بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا کہ جب تو چھوٹا تھا تو تجھے تیرا والد خرچ کرنے میں ایسا ہی حساب رکھتا تھا کیا؟ نہیں رکھتا تھا نا، کپڑے لانے میں ہو، کھلانے میں ہو، کیا دل بہلانے میں ہو، کھلونے لانے میں ہو، پڑھائی کے معاملے میں ہو، وہ ایسی بخالت کرتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ یہ دولت آج اس پہ خرچ نہیں کروں گا تو کل میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا میرے کام آئے گی۔ اس نے اپنے بڑھاپے کا سوچے بغیر تجھ پر خرچ کیا ہے، تو بھی اپنے فیوچر کا سوچے بغیر والدین پر خرچ کر، یہ ان پر خرچ کرنا ان کا حق ہے فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہرگز یہ خیال آنے نہ دے والدین کی خدمت کرنے میں کہ اتنے پیسے ختم ہو جا رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچہ ہے اور بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کیا کیا، 30 پیدل حج کیے اور اپنی والدہ کو اپنے پشت پر بٹھایا، پشت پر بٹھا کر، پیٹھ پر بٹھا کر پیدل 30 حج کیے اس نے۔ 30 حج کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مولا شاید میں نے میرے والدہ کا حق یہ پیدل 30 حج کرا کر ادا کر دیا ہے۔ یہ خیال کا آنا تھا، چونکہ وہ اور والدہ دونوں تنہا حج کے لیے جا رہے تھے، غائبانہ آواز آئی اللہ کی جانب سے، ہاتف غیبی آئی کہ اے میرے بندے، تو کہتا ہے کہ تو نے تیرے والدہ کا زندگی بھر کا حق یہ 30 حج پیدل کرا کر ادا کر دیے، ہرگز نہیں۔ ایک رات تیری والدہ جب تیرا بستر تیرے پیشاب کی وجہ سے کچا ہو گیا تھا، گھر میں کوئی دوسرا بستر نہ تھا، تو والدہ نے اپنا سوکھا بستر تجھے دے دیا، تیرے کچے بستر پر رات بھر سردی میں کیا کرتی رہی، کانپتی رہی، پر اس نے وہ تکلیف برداشت کی اور تجھے کیا کیا، سوکھے بستر پر سلایا۔ وہ رات کے ایک لمحے کا حق تو نے یہ 30 پیدل حج کرا کر ادا نہ کیا، فرمایا ایک لمحے کا حق ادا نہیں کیا تو زندگی بھر کا کیا حق ادا کرے گا۔ ہم میں بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں میں نے والدہ کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ کیا حق ادا کرتا دودھ کا؟ سمجھ رہے؟ ایک صحابی رسول نے اپنی والدہ کو بہت دور سے یمن سے پیدل حج کرایا، ایک شخص نے پیدل حج کرایا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے جو 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، وہ 7 چکر بھی اس نے اپنے والدہ کو پشت پر بٹھا کر کیا کیے، لگائے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عرض کیا کہ حضرت آپ نے دیکھا ہے کہ میں کتنی میرے والدہ کی خدمت کرتا ہوں، کتنا ان سے پیار محبت سے پیش آتا ہوں، کتنی ان کی تعظیم کرتا ہوں، میں نے اسی طرح ان کو پیدل حج کرایا ہے، کیا میرے یہ حج کرانے سے میرے والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تیرے والدہ کے حق کی بات کرتا ہے، تیرے یہ پیدل حج کرانے کے بعد جو درد زاہ تیرے پیدا ہوتے وقت تیری والدہ کو ہوا اور اس درد کی وجہ سے جو اس کی ایک چیخ نکلی، وہ ایک چیخ کا حق تو نے ادا نہیں کیا۔ یہ ہے والدین کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سلطان العارفین ہے، بڑے بڑے اللہ والے جن کا نام ادب اور تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، والدہ ماجدہ باحیات تھی، والد بزرگوار گزر گئے تھے، تو والدہ نے سخت سردی کا موسم تھا اور کڑاکے کی سردی تھی، اور ویسے موقع پر والدہ نے مجھے رات میں سونے سے پہلے پانی طلب کیا، تو میں کیا کیا، پانی لانے کے لیے گیا۔ اب اس وقت جب سردی کڑاکے کی ہے، بہت سخت سردی ہے اور برف کی طرح کیا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب وہ گھڑے میں سے پانی لیے، اور کیا ہوتا ہے، مٹی کے جو ہے نا گلاس ہوا کرتے تھے وہ زمانے میں، تو مٹی کے گلاس میں پانی ہے اور ہاتھ میں لے کر والدہ کے پاس آ گئے، کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ
کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ سو گئی، ان کے پانی لائے تک والدہ سو گئی، اب کھڑے رہے، اگر اٹھاؤں گا تو والدہ کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر نہ اٹھاؤں تو پیاسی رہ جائیں گی، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اسی کشمکش میں ویسے ہی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی، والدہ کی نیند بیدار ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یوں ایسے کیوں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے عرض کیا امی جان آپ سونے سے پہلے پانی طلب کی، میرے پانی لانے تک آپ سو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو تب سے اب تک کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ والدہ نے گلاس لیا، جب وہ مٹی کا گلاس ہاتھ سے نکالا تو وہ پانی کی وجہ سے منجمد ہو کر چپک گیا تھا گلاس سے، رات بھر کھڑے رہنے کی وجہ سے، تو گلاس اٹھایا تو چمڑا نکل گیا ہتھیلی کا۔ تو والدہ نے خدمت میں، والدہ کی محبت میں اس قدر خدمت کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا مولا میں اس سے اس طرح راضی ہوں، اس قدر راضی ہوں کہ تو اس کو ولیوں کا سلطان بنا دے۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، سلطان العارفین بنا دیا۔ تو حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا اتنی بڑی ولایت آپ کو کس وجہ سے ملی؟ تو آپ نے فرمایا میرے والدہ کی دعا کی وجہ سے ملی۔ تو والدین کو اتنا خوش کرو کہ وہ دل سے آپ کے لیے دعا کر دیں۔ ایک اور واقعہ ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے امتی کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا یا رب العالمین مجھے جو ہے وہ بندہ بتا جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فلاں علاقے میں ایک خصاب رہتا ہے موسیٰ، قریشی خصاب، وہاں جاؤ، وہ خصاب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جنت میں پڑوسی بن کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے کتنا عبادت گزارے گی، کتنا زہد و تقویٰ کا پے کرے گی، میرا پڑوسی بولے تو ایسا ویسا تو نہیں ہوں گا۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کر جب دیکھا تو خصاب کی حالت ایسی ہے، گالی گلوچ کے بغیر بات ہی نہیں کر رہا انہیں۔ تو آپ سوچے لوگوں کو اس طریقے سے دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو مجرم سمجھے، گناہگار سمجھے، ایسا جو ہے ظاہر کرتا ہوگا، تو کیا کیے آپ؟ میں یہ گاؤں میں مسافر ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ ایک دن کے لیے رک سکتا ہوں؟ بولے اس کے اندرونی حالات جاننے کے لیے۔ تو قصاب نے کہا کہ نورانی چہرہ ہے، نورانی لباس ہے، تو چلیے۔ بولے وہ پہچانتا نہیں تھا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو اس نے کہا کہ چلیے حضرت گھر پہ، کوئی بات نہیں میں خدمت کروں گا، کل آپ کی جو ہے جب آپ کو روانہ ہونا ہے روانہ ہو جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ گھر پہ جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، اس کی ایک بوڑھی والدہ ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے۔ تو پہلے جا کر والدہ کو منہ دھلایا، پھر کپڑے پہنایا، پھر اس کے ہاتھ پکایا، پکا کے والدہ کو سب سے پہلے کھلایا، اس کے بعد حضرت کے لیے اور اپنے لیے نکالا دسترخوان پہ، پھر حضرت اور وہ تناول فرمائے، اس کے بعد یہ کیا ہے بستر لگا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ والدہ بھی سو گئی، یہ بھی سو گیا۔ اب اس کے غراٹے چل رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بول رہے ہیں اب بھی نے اٹھ کے عبادت کرتا ہوں گا، اب کرتا ہوں گا، اب کرتا ہوں گا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی مگر وہ بستر سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو تہجد پڑھنے کے لیے مصلی بچھائے، آپ کو کسی کے بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ تو اتنی رات میں کون بات کر رہا ہوگا؟ جب آپ جو ہے وہ بات کی آواز جس طرف سے آ رہی تھی اس طرف جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اس کی والدہ ہے جو اپنے آپ میں کیا کر رہی ہے، کچھ باتیں کر رہی ہے۔ تو وہ قریب گئے کہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ جب قریب گئے تو وہ اللہ سے عرض کر رہی ہے اے اللہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرنے والا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ میں نے سنا ہے تیرے ایک نبی ہے جن سے تو باتیں کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کا نام ہے۔ اے اللہ میری خواہش ہے کہ تو میرے بیٹے کو جنت میں ان کا پڑوسی بنا دے، میرے خدمت کے بدلے میں یہ مقام اس کو عطا کر دے۔ تو والدہ کی یہ آواز، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اللہ نے وحی نازل فرمائی اے موسیٰ اس کے عمل کو ہم نے نہیں دیکھا، والدہ کی دعا کی وجہ سے یہ مقام اس کو عطا کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، والدین کی خدمت کرنے سے یہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کے امت کے ایک جلیل القدر ولی ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار اپنے صحابہ میں ان کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں یمن میں قرن میں ہمارا ایک عاشق رہتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ یہاں ہمارے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر وہ آ کر ملاقات کیوں نہیں کرتا آپ سے؟ تو حضور نے فرمایا اس کی ایک بوڑھی والدہ ہے, ہم نے ہی اس کو خواب میں حکم دے رکھا ہے کہ والدہ کی خدمت میں لگا رہے, تو اگر ملنے آئے گا تو ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں رہے گا, تو جب والدہ گزر جائیں تب ملاقات کے لیے آنا, جب تک والدہ زندہ ہے اویس تجھے آنے کی ضرورت نہیں, تو خدمت کرتا رہے, جب جب ہم سے ملاقات کی خواہش ہوگی ہم تیرے خواب میں تشریف لایا کریں گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام عطا فرمایا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول پاک کو اتنا دیکھا کہ سرکار کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے اویس قرنی کو پتا تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اگر چاہتے ہیں کہ رسول پاک کو اتنا خوش کر دیں کہ حضور خود ہمارے خواب میں تشریف لائیں, تو والدین کی خدمت میں اس قدر مگن ہو جائیے. والدین کی خدمت سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں, اور جنت ہمارا مقدر بن جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سبق کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے, اپنے نسلوں کو یاد دلائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کی جیسا خدمت کا حق ہے اسی طرح خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, آمین ثم آمین. وما علینا الا